اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں انسان کے اندر جو برابری ہے، جو حضرت سیدنا آدم اور سیدنا حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان میں اولاد آدم ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے، ان میں آپس میں اونچ نیچ نہیں ہے بلکہ برابری ہے، سارے انسان آپس میں برابر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، جناب سیدہ حوا کا ذکر فرمایا، تو یہاں بطور خاص اہل ایمان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس کہ اے لوگو کہہ کر ذکر کیا کہ سارے لوگ مخاطب ہیں۔ حالانکہ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اب اخلاقیات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قدر و قیمت کا ذکر کیا تو وہاں بطور خاص اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ بار بار آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ رہا تھا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اخلاقیات کا آگے درس ارشاد فرماتا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے انسانوں کو مخاطب فرمایا، یعنی ساری انسانیت کو پکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ فرما کر اللہ نے فرمایا، اے لوگو تم ایک مذکر اور ایک مؤنث کی اولاد ہو۔ یہاں سے آخری جو پچھلا جمعہ تھا اس پر آخری باتیں جو میں نے کی، گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ نے الگ سے تخلیق فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی بھی اور مخلوق کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے۔ اس دور میں یہ گفتگو بڑی ضروری ہے، یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر، کیونکہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بار بار میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ گفتگو میں کر بھی اسی لیے رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے بزرگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور ان کے دماغ میں بیٹھ جائے، پھر آگے نئی نسل آج کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے جو طالب علم اور ہماری اولادیں ہیں، ہماری نسل ہیں، تو جب کوئی بات کریں تو ہمارا جو تصور قرآن کے حوالے سے ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا انا خلقناکم، یہاں خالہ کا تخلیق کرنا، بنانا، اللہ نے یہ بنانے کا ذکر فرما کر فرمایا من ذکر و انثی، کہ تم ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا یقین اور عقیدہ یہاں مضبوط ہو جانا چاہیے کہ انسان الگ مخلوق ہے۔ یا خلق کا لفظ ذکر ہوا ہے، یہ کسی اور مخلوق کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے۔ تو یہ ہماری جو لاجک یا ایک دماغ میں چیز بٹھائی جا رہی ہے، یا نسل نو یا ہماری اولادیں ہم سے بات کریں تو انہیں کہیں کہ یہ بیٹا قرآن کے جو پیغامات ہے، جو قرآنی عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے، کہ ہم کہیں کہ کسی اور نسل سے، کسی اور جانور سے بڑھتے بڑھتے آگے انسان بن گیا ہے کہ بندر کی ترقی یافتہ شکل۔ میں نے آخری باتیں یہی کی تھیں جب پچھلے جمعے پر گفتگو کو سمیٹ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور مخلوق سے آہستہ آہستہ جو ہے یہ باشعور انسان بن گیا۔ قرآن نے اس آیت کے لفظوں میں بالکل بات کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے بالکل وضاحت فرما دیا انا خلقناکم، یہاں ایک تو تصور توحید اور تصور وحدانیت اور ربوبیت موجود ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہم نے تم کو تخلیق کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے۔ یہاں سے ایک تو تصور الہ موجود ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، مراد اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ کا جو انکار ہے یہ ہمیں اولادوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانا ہے کہ پیچھے خالق موجود ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ پھر کسی اور جانور سے بڑھتے بڑھتے ہم کوئی انسان نہیں بن گئے، الگ سے جس طرح الگ الگ اللہ نے مخلوقات کو دنیا میں تخلیق فرمایا ہے، جن کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، ہماری مشاہدات میں، ہماری نظروں کے سامنے ہے ساری مخلوق۔ وہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے اندر اللہ کی تخلیق کے جتنے بھی شاہکار ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان شاہکاروں میں سے جو عظیم شاہکار ہے جس کو بنا کر اللہ نے اپنی ذات پر اپنے تائیں ایک اپنی عظمت کا اظہار بھی فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، باقی مخلوقات کے حوالے سے کن کا ذکر آتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔
لیکن جب انسانی تخلیق کے مراحل آئے ہیں تو قرآنی تصور اور قرآنی عقیدہ یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا۔ اب ہم ہاتھوں کا تصور نہیں کر سکتے، ہم کہیں گے اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان کے لائق ہیں ان کا ذکر فرما کر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، یہ عظمت انسانی ہے۔ اس کے بعد سورہ 3 کا بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا جو ہے وہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد قسموں کو یاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے تو کیا ہے، اللہ نے انسان کو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، یہ الگ مخلوق ہے۔ یہ مسلمان کا قرآنی عقیدہ ہوگا۔ جو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا کوئی مسلمانی میں نہیں رہتا، وہ جو عقیدہ اپناتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم تو قرآن سنت کو ماننے والے ہیں، تو ہم اپنا قرآنی عقیدہ مانیں گے اور بیان کریں گے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے بنایا۔ اس کے بعد انسانیت کی رنگ و نسل، برادری، قبیلے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ان وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنا دیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری تعارف اور معرفت اور پہچان ہو جائے۔ بڑا پیارا انداز ہے قرآن پاک کے اندر، اور جو اختتامی جو باتیں تھیں ان میں نے یہ بھی گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی پارٹیشن کرتے ہیں نا، اس کے حصے بنا لیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور بطور مثال میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دیکھیں کہ ایک ہی جو ہے نا وہ گھروں کے اندر ہال بنا دیں سیدھا پلر دے کر، یہ بھی تو گھر بن جائیں گے، چارپائیاں ڈالنی ہیں، ایک کونے میں آگ جلا لو، ایک کونے کے اندر جب چارپائیاں رکھ لو، باقی فرنیچر سامان وغیرہ رکھ لو، تو حال تو بن گیا ہے، بندہ رہائش پذیر تو اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں انسان کی عقل کا تقاضا کیا ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ نہیں، حال نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اس کی پارٹیشن کرنی ہے، ہم نے اس کے حصص بنانے ہیں، حصے بناتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ سونے والا کمرہ بنا دیا، ایک جو ہے وہ ڈرائنگ روم بنا دیا، آنے جانے والے کو ویلکم کرنا ہوتا ہے، ایک کچن بنا دی، اور جو ہے وہ باقی سامان رکھنے کی چیزیں، ایک مین گیٹ رکھا، پھر اس کا فرنٹ بھی جو ہے وہ اس کو بڑا خوبصورت کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری پارٹیشن ہے، یہ حصے ہیں، حصے بنا کر ہم اپنے گھر کو خوبصورت کر رہے ہیں۔ تو اس ایک سادہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہچان باقی مخلوق سے الگ رکھی، باقی مخلوق الگ ہے، انسان الگ ہے، اور پھر انسان کو مذکر اور مؤنث سے بنا کر اللہ نے پھر ان کی برادریاں بھی بنائی۔ جس طرح کہ عربستان کے اندر بھی ہے بنو جو ہے وہ بنو امیہ، قریش، جو ہے بنو ہاشم، اس طرح جو ہے بنو تمیم، جو ہے بنو عدی، اس طرح متعدد قبائل وہاں بھی تھے۔ اور ادھر ہم پاک و ہند کے اندر آ جائیں تو ہمارے بھی متعدد قبائل ہیں، ہماری بھی برادریاں ہیں، ہماری بھی جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ خاندان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ خاندان اور قبائل اللہ نے کیوں بنائے؟ اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو اور خوبصورتی ہو۔ ہاں جی، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا بندہ آ گیا، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا بندہ آ گیا۔ اس کی ایک ہی لاجک اور ایک ہی ریزن اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، کیا کہ تمہاری پہچان ہو۔ یہ انسان کی پہچان ہے، اس میں یہ فرق والی یا اونچ نیچ والی اس کے اندر کوئی کنسیپٹ قرآن موجود نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کسی گورے کو کالے، کالے کے گورے، اجمی کو عربی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے جو تفاخر جہالت کے اندر موجود تھے، برادری ازم پہ لوگ لڑا کرتے تھے، ایک کو گھٹیا ایک کو اعلیٰ سمجھتے تھے، فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے مٹا دی ہیں، تم سارے بنو آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے تم سارے برابر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا کہ قبیلے اور شعبے بنے ہیں معرفت کے لیے۔ اب تکریم انسانیت، انسان سارے عزت والے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی تھوڑا سامنے آنا چاہتا ہے، اونچا ہونا چاہتا ہے، یا معاشرے کے اندر اپنی اچھی ریپوٹیشن بنانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اپنی اچھی مزید پہچان قائم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جب انسانوں میں عظمت کا ایک اور معیار بن گیا، پہلے تو برادریزم پہ پہچان بنی، گلدستہ سجا دیا، اور گلدستے کے اندر آپ باغیچے کے اندر دیکھیں، جو ہے وہ سرخ بھی پھول ہیں، سفید ہیں، کوئی بلیک قسم کے، کوئی جو ہے وہ پیلے قسم کے، ہر کلر کے اندر باغ کے اندر پھول ہو تو بڑا خوبصورت سا گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی تھی، برادریزم میں بھی خوبصورتی ضرور ہے، لیکن بحیثیت انسان جب ہم نے انفرادی طور پر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
فرمایا تم میں سے عزت کے لائق زیادہ وہ ہوگا جو تم میں سے زیادہ متقی بن جائے گا۔ اب قربتوں کی بنیاد پر انسان کی عظمت کو جو ہے وہ اس کی پہچان پیدا کی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، جو اللہ کے قریب ہوگا اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ منا لے گا، جو اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات طیبات پر زیادہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت مزید عطا فرما دے گا۔ یہاں تکریم انسانیت کا، عظمت انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اب یہاں تھوڑا سا جب رک کر ہم ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ نے انسان کو الگ مخلوق بنا کر عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھا، پھر عزتوں کے درجات بنائے، کیٹیگریز ہیں، درجات بنا دی اللہ نے کہ یہ انسان ہونے کے ناطے بھی عزت کے لائق ہے کیونکہ باقی مخلوق سے الگ ہے، یہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ پھر انسانوں میں سے تمہاری پہچان کے لیے برادریاں بنا دی، یہ بھی ایک تمہاری پہچان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، کوئی ایمان سے محروم رہا، پھر الگ پہچان ہوگی۔ مومن دوسرے کافر سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے، جو ہے وہ مشرک کافر جو بد دین بد مذہب ہے وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے درجات بنا دیے، فرمایا کہ اب اہل ایمان میں سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کو زیادہ منائے گا، جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات طیبات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گا اور انسانیت کا اپنا جو ہے نا ایک پہچان بتائے گا، کیونکہ باقی مخلوق کے اندر اللہ نے وہ عقل و شعور کی دولت اور جو قوت فیصلہ ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، وہ تمیز اللہ نے نہیں رکھی، یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اسی بنیاد پر جب انسان حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کر لیتا ہے اور غلط کو چھوڑ کر صحیح کی طرف چلا جاتا ہے، باطل کے چھوڑ کر حق کی طرف آ جاتا ہے، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ اس کے جو فیصلے ہیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ زیادہ عزت کے لائق ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں انسان نے کو جب سے یہ مخلوق بنی ہے نا، ہر اعتبار سے اللہ نے انسان کو عزت ہی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کے معیار الگ الگ رکھے لیکن مقام ضرور عطا کیا ہے، تکریم ضرور دی ہے، فضیلت ضرور دی ہے۔ تو جب انسان کو اللہ نے باقی مخلوقات میں سے فضیلت دی، پھر باہمی انسان کو بھی آپس میں اپنی اپنی پہچان دی ہے، تو ہمیں اپنی پہچان ختم نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت انسان بڑے دکھ کے ساتھ آخری باتوں کے اندر پچھلے جمعے پر میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں ایک ایسے طریقے سے پتہ نہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں لالچ دے کر یا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہمیں جو انسان کا ایک اعلیٰ معیار تھا نا اس سے نیچے گرایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد عورتوں کے ڈھنگ بنا رہے ہیں، عورتوں جیسے جو ہے وہ شبات بنا رہے ہیں، عورتیں مردوں جیسی شبات بنانا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس چیز کی طرف بلانے کے لیے، اس چیز کو ہمارے اندر لاگو کرنے کے لیے کچھ پیسے کا چکر بھی ہے، لالچ دیا، لالچ کی وجہ سے بندہ زیادہ اس کی طرف چیز کی طرف برائی کے ہو جائے، اچھائیوں کو بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پیسے کا لالچ دے کر بھی ہمیں اس کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہماری نسل نو اپنی معیار انسانیت کو، وقار مسلمانی کو، جو مسلمانی وقار ہے اور جو انسانیت کا معیار ہے، اس کو بھول کر جو ہے وہ پیسے کی طرف یوں لپکا ہے، اور جو ہے آسان اور اپنے آپ کے اندر ایک لیزی پن سمجھ لیں، سستی سمجھ لیں، یا آسان پسندی تن آسانی سمجھ لیں کہ ہارڈ ورکنگ محنت کوشش کی طرف نہیں جانا، سمجھنا ہے کہ بھائی بیٹھے بٹھائے سارے معاملات ہوتے جائیں۔ اس چیز کی وجہ سے ان لوگوں نے، باطل نے، جو باطل ہے، باطل کی مختلف یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، سارے باطل ہیں، انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ انہوں نے آسان کچھ ذرائع بنا دیے کہ یہاں سے کیا کرو، تم پیسہ کما لو، لیکن ہماری انسانیت سے ہمیں نیچے گرا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل ہو کوئی بھی ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ ٹک ٹاک پر بنا کر، ایک لڑکا ہے وہ عورت بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو عورت ہے وہ مرد بنی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے کیا ہے، جب وہ اس طرح کے وہ مزاحیہ خاکے یا اس قسم کے مرد والا لباس اپنا کے یا عورتوں والا لباس اپنا کر وہ اس قسم کے کوئی نہ کوئی ڈھکوسلے مزاحیہ میں سنا دیتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی دلچسپی سے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو وہ لنک اور لائک اس قسم کے ملتے رہتے ہیں، کوئی ان کے فالوور کوئی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پیسے کی چوپنی تھی نا، جو گٹی ایک جو ہے وہ اس کا لولی پاپ سمجھ لے، کوئی بھی مٹھاس سمجھ لے، تو یہ جو تھا اس نے
نسل نو کو اس طرف لگا دیا، ایک ویڈیو بنی، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا، اس طرح بھرمار نظر آتی ہے۔ اہل ایمان، مسلمانوں کی نسل، مسلمانوں کے بچے جن کی تہذیب و تمدن اون ہے، ہماری پہچان الگ ہے، ہماری پہچان اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ ہمیں ایک معیار کی معراج پر، یہ معراج والا مہینہ بھی ہے، انسانیت کے اندر جو ساری انسانیت کے سرتاج ہیں وہ ہمارے پاک محبوب کی ذات ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ساری تخلیق کو، انسانیت خاص کر مسلمان کی اور مسلمان امت جو ہے، امت محمدیہ ہے، ان کو یہ وقار اور یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ باقی نبیوں کی بنسبت ایک عظیم معجزہ معراج بھی عطا فرما دیا۔ اور معراج آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے بھی کئی بار یہ موقع جب وہ ملا، میں بھی آپ کے سامنے گزارش کرتا رہتا ہوں، معراج کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود تخلیق ہیں، مخلوق کی حدود ہیں، زمین اور آسمان کی ساری وسعتیں ہیں، ان سے اپنے پاک محبوب کو اوپر لے کے گیا، ایسے مقام پر پہنچا دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ لا مکان تک پہنچے، جہاں قرآن پاک کی زبان میں کعبہ قوسین او ادنا کا درجہ ہے، یعنی کہ کعبہ قوسین کا درجہ مل گیا، او ادنا یہ اس سے بھی قربتوں کا درجہ مل گیا۔ جب او لا مقام پہ پہنچے، مقام کو نیچے رکھا تو ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین پاک نے بتا دیا، اے میری امت، میں وہ تمہارا نبی ہوں، یہ ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کی رفتیں، ساری کائنات کی وسعتیں جتنی بھی ہیں، اپنے معیار اور اللہ کی تخلیق ہونے کے ناطے بڑی شاندار ہیں، لیکن میرا امتی ہونے کے ناطے میں بحیثیت نبی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ساری کائنات کو میرے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یہ معیار انسانیت بھی پتہ چلا، معیار مسلمانیت بھی پتہ چلا، معیار ختم مرتبت بھی پتہ چلا، معیار رحمت للعالمین بھی پتہ چلا۔ ہم مسلمان کا بھی بڑا معیار ہے، عام مومن کا بھی بڑا معیار ہے، لیکن جب امت مصطفیٰ بن جاتے ہیں تو باقی مومنین کو بھی سلام ہے جو ہر دور کے اندر ہر نبی اور رسول پر ایمان لاتے رہے، لیکن جب امت مصطفیٰ بن جاتے ہیں تو باقی مومنین سے بھی ہمارا وقار اور معیار سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بڑا اللہ نے عزتیں عطا کی ہوئی ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہوا ہے، لیکن نادانستہ طور پر، کم فہمی کے طور پر ہماری تہذیب سے کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے معیار انسانیت اور مسلمانیت اور جو ایمان ہے اور جو امت محمدی کا معیار ہے اس سے ہمیں گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سدھرنا سنورنا ہے کہ یہ دنیا گزر جائے گی، کوئی نہیں ضرورت جو ہے اتنا کوئی جو ہے جائیداد اکٹھے کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ عزت کا رزق دیتا رہے، بندہ عزت سے زندگی گزارے، عزت کے ساتھ اپنا جو ہے زندگی گزار کر چلا جائے، لیکن اپنے نبی کا اور اپنے پاک خدا کا جو ہے وہ فرما بردار اور وفادار رہے، یہی معیار زندگی ہے۔ باقی جو ہے تھوڑا تھوڑا لالچ دے کر ہمیں محبوب کائنات کی جو ہے وہ سیرت کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، قرآنی پیغامات کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب و تمدن جو اسلام کا معیار ہے، وقار ہے، اس کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ ایک وہ ظاہر ہے جو ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے، ہمارے اندر ایسے سرایت کر رہا ہے تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھیں کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی برائی کا کوئی شعور ہے؟ بالکل نہیں، کوئی شعور نہیں ہمارے اندر، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ سارے دیکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں موبائل کے اوپر، جو ہے وہ ہمارے لڑکوں نے جو عورتوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، مزاحیہ کھا کے بنا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں کہ شاید یہ برائی ہے، ہم تو اس کی طرف سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک نبی نے لعنت فرمائی، فرمایا اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ المتشبہین من الرجال بالنساء، فرمایا کہ جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول کی لعنت۔ یہ بخاری میں حدیث طیبہ ہے۔ اور متشبہات من النساء بالرجال، اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور مردوں جیسا بنتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ جب اللہ کے رسول کی لعنت ہے تو اللہ کی بھی لعنت ہے۔ تو اب دیکھیں حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ جو ایک ہمارے اندر طریقہ کار بنا دیا اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ ٹک ٹاک کی طرف لگایا، مرد جو ہے بذات خود وہ اوڑھنی انہوں نے اوڑھی ہوئی ہیں اور جو اسی طرح ڈھکوسلے بنا کر مزاحیہ خاکے بنا کر جو ہے بنا رہے ہیں، تو اس طرف اللہ کے نبی کی حدیث رکھیں اور اس طرف یہ دیکھیں، کیا یہ چال نہیں ہے؟ چال ہے۔ مسلمان سویا ہوا ہے۔ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو پڑھ کر ہر قرآن کی آیت جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، ہر نبی کا فرمان جو ہمیں انسانیت کی معراج پر پہنچاتا ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑی پالیسی کے ساتھ
ان کے پاس پیچھے پورے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ان کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوری تنظیمیں ہیں جو پوری جو ہے دن رات لگا کر وہ سازشیں کرتی ہیں۔ قرآنی احکامات، مسلمانوں کا معیار، مسلمانوں کا جو وقار ہے، اس کے خلاف وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ حکم دیتا ہے، اس کے خلاف پالیسی کو نکالو، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ طریقہ نکالو، ساتھ اس کو مادیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ مادیت مانا پیسہ، ساتھ اس کو مادیت سے جوڑ دیتے ہیں، پیسے سے جوڑ دیتے ہیں۔ پیسے کا چوپا دو، ساتھ لالچ دو، اور ساتھ کیا نبی کی حدیث کے خلاف کوئی چیز کھڑی کر دو، حدیث طیبہ کے خلاف کھڑی کر دی کوئی نہ کوئی ایسی چیز، اور ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ پیسہ جوڑ دیا، اور ہماری نوجوان نسل وہاں لپک جاتی ہے۔ یہ اس میں سے یہ سارے بے ایمانہ اور جو ہے فوش اور جتنے بھی حیائی کے جتنے ہمارے نوجوان وہ بنا رہے ہیں، کلپ یا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یہ اسی میں سے ایک ہے جو غیروں کی سازش ہے۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، جو ان کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں جیسے بنتے ہیں، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ یہ بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ایک اور حدیث، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث طیبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَّعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الرجل یلبس جب لبسۃ النساء، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ والنساء جو ہے تلبس لبسۃ الرجال، اور ان عورتوں پر جو ہے اللہ کے رسول کی لعنت ہے کہ جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ وہ مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنے، وہ عورتیں جو مردوں جیسا لباس پہنے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ پہلی میں تشبیہ کا ذکر ہے، مشابہت اختیار کرنا، شکل و شباہت بنانا، اس کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول نے ان پر بھی لعنت بھیجی۔ اور جو لباس پہنتے ہیں مرد عورتوں جیسا، جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اب ایمان سے بتائیں کہ اللہ کا رسول جو لعنت بھیجے گا وہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کا رسول لعنت بھیجے گا تو اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پاک محبوب کسی چیز کو ناپسند فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہا ہے، کیونکہ اسلامی پیغامات کا، اسلامی پیغام کا پہنچانا یہ نبی کے ذمہ ہے۔ اور اسلام کس نے دیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے دین جو ہے وہ اللہ کا اسلام ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہی اسلام ہے۔ میرے پاک محبوب کے فرامین طیبات ہوں، میرے پاک محبوب کے افعال مبارکہ ہوں، میرے پاک محبوب کے تقریرات طیبات ہوں کہ صحابہ نے عمل کیا، میرے پاک محبوب نے خاموشی اختیار فرما لی، جتنے بھی افعال ہیں وہ اسلام بن جاتے ہیں اپنے اپنے درجے کے اندر۔ کوئی سنت مؤکدہ بنا، کوئی واجب بنا، کوئی فرض کا درجہ اختیار کر گیا، کوئی سنت مستحبہ بنا، کوئی ہماری تہذیب بن گیا، کوئی ہمارا رہن سہن بن گیا، کوئی ہمارا آنا جانا مل گیا بن گیا، کوئی ہمارا میل ملاپ بن گیا، کوئی ہمارے جو ہے وہ تجارت کا جو ہے وہ ایک شعبہ بن گیا۔ تو ہر شعبے کے اندر ہمیں رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ملتی ہے۔ اس لیے اسلام تو آپ کا ہی فرمانا ہے۔ تو جب اللہ کا نبی لعنت بھیج رہا ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں مرد، اور جو مرد جو عورتیں اختیار کرتی ہیں مردوں کی، جو مرد لباس پہنتے ہیں عورتوں کا، جو عورتیں لباس پہنتی ہیں مردوں کا، فرمایا ان پر لعنت۔ ایک بخاری کے اندر حدیث، دوسری ابو داؤد کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نسل نو کیا کر رہی ہے؟ پڑھائی کو چھوڑ کر، کالج کو چھوڑ کر، سکول کو چھوڑ کر، جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، جو ہے ان کو پتہ ہے فری میں پیسہ ملتا ہے، تھوڑا سا وہ عورتوں جیسا لنگ ڈھک پایا، ایک کلپ بنایا 2.5 منٹ کا، لوگ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی فالوور بن گیا، وہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم محبوب کائنات کی تعمیر کردہ جو عمارت ہے، جو اسلام کی صورت میں اور اسوہ مصطفی کی صورت میں ہمیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، ہم اتنے بھولے پن سے اس کو گرا رہے ہیں، ہمیں شعور تک نہیں ہے کہ ہم اس کی اینٹیں اکھیڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب برائی معاشرے کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ کتنی بڑی برائی ہو جس کو معاشرہ قبول کر لیتا ہے نا، پھر اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ کتنی ہی برائیاں ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اتنی ہی ایسی برائیاں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر آتی گئی، سرایت کرتی چلی گئی، اور ہم نے ان کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ برائی ہے۔ ہماری موت فوت کا وہ مرلہ ہو، ہماری خوشی غمی کا، شادی بیاہ کا مرلہ ہو، اب ہم ان کو، چاہے وہ مولوی ہو، اس کی شادی پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کوئی آسمان سے اتر آیا ہے، کوئی بھی ہو، ہر بندہ جو ہے اس برائی کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ محبوب کائنات نے کتنا پاکیزہ ہمیں معاشرہ عطا فرمایا، کتنی پیاری تہذیب و تمدن عطا فرمائی، اپنے اسوہ کاملہ عطا فرمایا، اور ساری امتوں، ساری قومیں سے اعلیٰ معیار والا دین عطا فرمایا۔ لیکن ہم اس کو کس طرح جو ہے گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور بے لاشعوری کے
اندر یا بے شعوری کے اندر دیکھیں ہم کس طرح اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور غیر کس طرح ہمارے جو اخلاقیات یا ہماری انسانیت اور معیار ہیں ان سے کھیل رہے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، ایک تو معیار انسانیت سے نہیں گرنا۔ پچھلی آیت کے اندر میں گزارش کر چکا ہوں، فرمایا کہ میں نے تمہیں مرد و زن سے یعنی ایک مذکر مؤنث سے حضرت آدم حوا سے پیدا کیا، اس لیے تم انسان ہو، معیار انسانیت سے نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسرا تمہارا کیا ہے معیار؟ جب مسلمان اور مومن بن گئے ہو اب ایمان کے معیار سے نیچے نہیں گرنا ہے، کیونکہ جتنے متقی بنتے چلے جاؤ گے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات طیبات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، تمہاری تکریم کے اندر، تمہاری تعظیم کے اندر، تمہارے وقار کے اندر، تمہاری فضیلت کے اندر مزید اللہ تعالیٰ عظمتیں اور شانیں جو ہیں ان کو شامل کرتا چلا جائے گا۔ جو زیادہ متقی بنے گا وہی زیادہ عزت کے لائق بن جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرما دیا۔ اس کے بعد ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے کہ تم نے، اچھا یہاں علیم لفظ کے اندر اور خبیر کے اندر دو چیزیں بڑی ہیں۔ اللہ کو پتا تو تم نے کیا کرنا ہے، آپ کا ذاتی علم ہے، اللہ نے تھوڑی کسی سے سیکھنا ہے، اللہ سکھانے والا ہے، نبیوں کو عطا کرے، امتیوں کو عطا کرے، جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے اپنی اولاد کا یا رہن سہن کا شعور عطا کرے، چرند پرند کو عطا کرے، عطا تو اللہ کرتا ہے نا، وہ تو آپ اس کا تو اپنا ذاتی علم ہے۔ فرمایا میرے علم میں تھا کہ دنیا کے اندر شیطان کیا کیا رنگ ان سے جو ہے وہ بدلوائے گا اور کیا کیا یہ صورتیں اختیار کریں گے، اس لیے جو میں نے حدود و قیود کو بیان کر دیا ہے انسانیت کے اعلیٰ معیار کے لیے، ان حدود کو کبھی بھی کراس نہ کرنا۔ قرآن پاک کا بڑا زبردست فارمولہ ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہرگز ان کو کراس نہ کرنا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک باؤنڈری کو بیان کرتا ہے نا، وہ برائی اور اچھائی کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اللہ ساتھ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے باؤنڈری بنائی ہے، یہ دیوار بنائی ہوئی اللہ کی ہے، اس کو کراس نہ کرنا۔ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی دیوار کو کراس کرتا چلا جاتا ہے تو انسانیت کو دیکھ لے پھر کیا بن جاتی ہے، جانور بن جاتی ہے۔ اب تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ پچھلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں، کو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ ایک کتیا سے شادی کر لی ہے۔ یہ ادھر جو ہے نا فارن کے اندر یا جتنے بھی یورپی ممالک ہیں ان میں یہ پایا جا رہا ہے چیزیں، جی فلاں نے بندر سے شادی کر لی ہے، مرغ کی شادی ہوتی۔ اچھا پچھلے دنوں مسلمانوں کے اندر یہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک نے مرغا رکھا ہوا ہے، ایک نے مرغی رکھی ہوئی ہے، پورے میرج ہال کے اندر جا کر ان کی جو ہے نا وہ شادی رچائی گئی ہے۔ اچھا یہ جانور ہیں، ان کے لیے یہ معیار نہیں ہے، ان کے لیے جانوروں کے لیے جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے معیار نہیں ہے، انسانیت کی نسل بڑھانے کے لیے معیار ہے، ان میں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہماری سوچیں کیسے گرتی ہیں کہ بھائی پرندوں کو پکڑا ہوا ہے، پکڑ کر جو ہے میرج ہال میں باقاعدہ پتہ نہیں لاکھوں خرچ کیا، پیسے کا اندھا استعمال، اور پیسہ اگر حلال کا تھا تو مرغوں کی شادی پہ نہیں لگانا چاہیے تھا، کسی غریب کی بچی کے نکاح پر لگ جانا چاہیے تھا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ تو مرغوں کی شادی کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں صرف عقل میں باطل ہے، یہ کچھ انسانیت ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جانوروں کی بھی سوچ سے بدتر سوچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور سے بھی نیچے سوچ ہے۔ مرغوں کی کیا شادی ہے؟ میرج ہال بکنگ ہوا، ادھر سے گاڑی پر مرغی آ گئی، ادھر گاڑی پر مرغا آ گیا، اور ان کی کیا جو دعوت ہو رہی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے آپس کے اندر۔ یہ کس نے کیا؟ یہ پاکستان کے اندر ہوا، یہ مسلمانوں نے کیا۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نیٹ وغیرہ سے مل جائے گی یہ چیز۔ اب کیا ہے، یہ جب انسانیت اپنی عقل اور شعور کو جو ہے نا وہ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، جب اپنی وقار کوئی نہیں سمجھ رہا کہ میرا معیار کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، اللہ نے مجھے عزت کون سی عطا کی ہے، ہماری معاشرے کے اندر مقام اور اللہ کی مخلوق کے اندر مقام کیا ہے، تو پھر انسان اس قسم کی حرکات و سکنات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جانوروں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں لاکھوں پیسہ خرچ ہو گیا۔ کیا اس پیسے کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ میرے بھائیو، نکاح کا تصور جو ہے وہ انسان میں ہے، اور جو انسان کے اندر نکاح کا تصور ہے اس پر تو جو حملہ کیا گیا ہے۔ جو ہمارے نکاح کے لیے آسانیاں ہیں ان کو اس کو اس طرح جب وہ اس مصیبت کے اندر یا اس کے لیے مشکل کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں لڑکے ہو لڑکیاں ہوں ان کو شادیاں کرنا کسی مسکین غریب کے لیے اتنا مشکل ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، جانوروں کی شادیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اور یہ انسان جو ہے وہ جو حلال نکاح جو سنت نبی جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آگنی جو ہے وہ نسل انسانی کو بڑھانے سے قاصر ہے، اور اس کے لیے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بے شمار ایسے نکاح کے لیے کے مقابلے میں اور چیزیں کھڑی جا رہی ہیں۔ مرد و زن کے اختلاط، بدکاری کا بڑھنا، اسی کے شراب خانوں کا بڑھانا، جو ہے وہ قبا خانے بنا دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ پتہ نہیں نائٹ کلب بنا دینا، یہ غیروں کی چیزیں ہمارے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کا بننا، یہ ان کا اختلاط جو ہے
یہ یوں سمجھو کہ یہ جو ایک کھلی آزادی ہے نا جس کی طرف ہم دوڑ لگا کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سراسر خلاف، ایک تو قرآن اور اسلام کے خلاف اور دوسرا وقار انسانیت کے خلاف۔ جب انسان کو دھکا لگتا ہے نا گرتا، جب تک وہ گرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو پتہ نہیں لگتا کہ گرنے کی جو چوٹ لگتی ہے نا اس کی درد کتنی ہوتی ہے ابھی تک، کیونکہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مرضی سے سوتے جاگتے بھی ہیں، ہمیں وہ اسلام جو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لیا، پھر مدینہ پہنچے، مدینہ میں جو صحابہ نے یا مکہ میں قربانیاں دی ہیں، پھر نسل در نسل قربانیاں دیتے ہوئے یہ قرآن صحیح صورت میں ہم تک پہنچا، اللہ کے پاک نبی کے فرامین طیبات ہم تک پہنچ گئے، ان میں سے اتنی بھی ہماری قربانی نہیں ہے۔ اب میرے لیے کیا کون سا مشکل ہے، میں قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے بولتا چلا جا رہا ہوں، ہمارے لیے آسان ہے، کون سی میں نے قربانی دی ہے؟ نہ اسلام کے لیے زخم کھایا ہوا ہے، نہ ہجرت کی ہوئی ہے، نہ راتوں کو جاگا ہوا ہوں، نہ جو ہے وہ کسی نے گالیاں دی ہیں، نہ کسی نے مجنون کہا، نہ کسی نے پاگل کہا، باہر نکلے تو لوگ جو ہے وہ کم از کم جو ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سلام کر دیتے ہیں، یہ مولوی صاحب ہے، اور مولوی تو مفت کا دین لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ یہ معیار کو مقام پوچھنا ہے، معیار حدیث پوچھنا ہے، اسلام کا درجہ پوچھنا ہے، تو مکہ کی دھرتی پر جو بلال حبشی کو کانٹوں کے اوپر تپتی ریت کے اوپر لٹا کر بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا اور ظالم سینے کے اوپر چڑھ کر کودتے تھے، اس وقت بھی بلال کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا تھا۔ بلال سے پوچھ لو، عمار ابن یاسر کو آگ دہکا کر جب آگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور پھر ان کا جسم سلگتا تھا اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور آپ کے ان زخموں کے اوپر ہاتھ رکھتے اور وہ فرماتے کہ مجھے آپ کے ہاتھ رکھنے امن اور سکون اور رحمت کا جو احساس ہوا ہے، تو ان قربانیوں کی طرف دیکھیں، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طیف کے اندر جو پتھر لگتے رہے ان کو دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا وقار کیا ہے۔ تو مفت میں دی ہوئی اور ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اگر بچوں کو گھر کے اندر 100 روپے مفت میں دے دینا، اس کو بھی نہیں پتا کہ باپ کس طرح کماتا ہے، اس نے اڑا دینا ہے، اس کو پتا ہے ادھر سے ٹافیاں لے، فلاں لے، پاپڑ کھاؤ، جو مرضی کھا دیں، اس کو نہیں پتا اس کا معیار کیسا ہے۔ لیکن باپ کو پتا ہے جب وہی بیٹا بڑا ہو کر کمانے لگتا ہے نا، وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں کیسے کما کے لاتا ہوں، بابا تم منجی پہ بیٹھے ہوئے ہو، فری میں کھاتے ہو۔ اس وقت باپ کو آنکھیں نکالتا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ باپ کیسے کما کے لاتا تھا، وہ اڑاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو نہیں پتا کہ باپ جو ہے وہ کتنے خون کے عنصر ہوتا ہے، کس اعتبار سے، اور دن رات سلگتا ہے، اپنی قربانیاں دیتا ہے، پھر جا کر اپنی راتوں کو نیند۔ میں کئی بار نوجوانوں کو بیٹھے ہوں نا، میں کہتا ہوں یار دیکھا، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب آپ گہری نیند سو جاتے ہیں نا، اس وقت جو ہے وہ کبھی اٹھ کر اپنے باپ کی جو کروٹیں ہیں ان کو دیکھا کرو، جو بستر پر وہ کروٹیں لیتا رہتا ہے نا، وہ کبھی گہری نہیں سوتا۔ اپنی ماں کو دیکھا کرو، وہ کبھی گہری نیند نہیں سوتی، اور کبھی صبح اٹھ کر ان سے پوچھنا کہ اے والدہ محترمہ آپ کو گہری نیند نہیں آتی ہے، میں تو خواب خرگوش میں چلا جاتا، میں تو غفلت کی نیند سو جاتا ہوں، تمہیں نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ باپ سے صبح اٹھ کر پوچھا کرو کہ تمہیں کیوں نیند نہیں آتی، اور بلکہ پوچھا کرے کبھی کبھی کہ کس طرح کما کے لاتے ہو۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کو کبھی پکڑ کے دیکھا کرو، ان کے ہاتھ کی کرختی اور سختی کو دیکھا کرو، ان کے ہاتھ پر کبھی کبھی جو آبلے اور چھالے پڑ جاتے ہیں، جو مزدور اینٹیں اٹھانے والا ہے اس کو دیکھا کرو۔ اور ماں جو ہے دن رات جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری صحت کے لیے جو کام کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فری میں مل رہی ہے۔ بچہ بیچارہ جو ہے نوجوان بھی ہو جائے، دوستوں میں اڑائے یا جیسے بھی اڑائے، پیسے اڑاتے ہیں۔ جب اپنی جیب سے اپنی کمائی کو نکال کے خرچ کرنا ہو نا، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ پھر گنتا ہے، گن کر جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، پہلے ان گنے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ باپ کی کمائی تھی۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے عرض کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک دعوت فکر بھی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن مثال میں نے گزارش اس لیے کی ہے کہ اسلام ملا ہوا ہے فری میں، آزاد ہے نا، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، کوئی سجدے سے اٹھاتا نہیں ہے۔ جا کر فلسطین میں دیکھو، جب فلسطینی بچہ ہو، جب بچی ہو، یا نوجوان ہو، کوئی بھی جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ بدبخت لوگ اوپر کتے جو ہیں وہ اپنے سدھارے ہوئے اور سکھلائے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اور کتا نوچے اور کوئی اسلام کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ریزی کر رہا ہو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ سجدوں کی قیمت کیا ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور جب سجدہ مصطفیٰ کریم ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کی دھرتی ہوتی جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے،
میرے پاک محبوب کے ان سجدوں کو یاد کر لیا کرے کہ اللہ کے پاک نبی سجدے میں ہے، ادھر سے کافر آتا ہے اور سجدے کی حالت میں اوپر جو ہے وہ اوجڑی رکھ دیتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی، کسی چھوٹے موٹے جانور کی نہیں ہے، اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ربی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں نکل رہی ہے۔ جناب سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ تشریف لاتی ہیں، حاضر خدمت ہو کر جو ہے اوپر سے اوجڑی ہٹاتی ہیں، ذرا ان لمحات کو بھی دیکھ لیا کریں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، میں دیکھ لوں، ہماری اسلام کے لیے کون سی قربانی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی میرا، ہمیں اسلام کی قدر و قیمت کے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب برائی ہمارے اندر سرایت کر جائے گی، جب فحاشی کا ہمارا مرکز بن جائے گے، ہمارے گھروں کے اندر سرایت کر جائے گی، جب تعظیم مصطفیٰ ہم سے چھین لی جائے گی، جب سنت مصطفیٰ کا ہمارے گھروں کے اندر چرچا نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوتیں، اب تو کوئی جو ہے وہ مولوی صاحب کا کمال کہ بچہ آ جائے تو اس کو پڑھا دیتے ہیں، اب تو مساجد میں کوئی نہیں آتا، مولوی پڑھاتے بھی کوئی نہیں ہے، ہم لوگ کو نہیں پڑھاتے، مساجد میں بچے نہیں آتے پڑھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ قرآن بھی جو ہے وہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بچوں کو قرآن بھی نہیں آئے گا، کلمہ طیبہ بھی سیدھا نہیں آئے گا، پھر ہم ترسیں گے، پھر ہم تڑپیں گے کہ محبوب کائنات کا سکھایا ہوا کلمہ کدھر ہے، قرآن کی تلاوتیں کدھر ہے، اللہ کے پاک نبی کا دیا ہوا نظام کدھر ہے؟ جن سے چھن رہا ہے ان سے پوچھو، ہمیں فری میں ملا ہوا، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اس کے معیار کو سمجھو۔ لوگ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہمیں اسلامی اخلاقیات سے دور کر رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے ہنس کھیڑ کے جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اور جس طرح میں نے گزارش کی ہے، یہ ٹک ٹاک والا معاملہ نہیں ہے، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مرد بن رہے ہیں، مرد عورت بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ انسان کا معیار ہے، انسان کی تکریم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے، کیونکہ علیم بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے، پھر مقابلے میں جو طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ شیطان کیا کیا وارداتیں کر سکتا تھا، اللہ کو پتا تھا، اس لیے ایک رول دے دیا کہ بھائی اس قانون سے باہر نہ نکلا ورنہ شیطان کے چنگل میں آ جاؤ گے۔ اس رول اور قانون کو سمجھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ ایک حدیث طیبہ، یہ بخاری میں ہے، بخاری میں حدیث طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، ایک جو ہے نا وہ ہر ایک بادشاہ کی ایک چراغاہ ہوتی ہے، لمبی تھوڑی حدیث طیبہ ہے۔ چراغاہ جہاں بادشاہ عمومی طور پر جو پہلے بادشاہ تھے وہ اپنے گھوڑے، جانور یا جو سرکاری جانور ہوتے تھے، جہاد کے لیے جانور پالے جاتے تھے، ان کو چرانے کے لیے ان کے لیے ایک چراغاہ بنا دیتے تھے، وہاں گھاس ہوتا تھا، وہ چھوڑ دیے جاتے، وہاں کھاتے پیتے رہتے۔ تو اللہ کے پاک محبوب فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراغاہ ہوتی ہے، اور وہ اس چراغاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی باؤنڈری بناتا ہے کہ دوسروں کے جانور ادھر نہ چرے۔ اور دیکھیں کہ اس چراغاہ کے اندر جانوروں کو چرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ اب جانور کا درمیان میں کیلا لگا دیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس چراغاہ کے اندر وہ چرچا رہے۔ عمومی طور پر جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، یا میں تو پینڈو ہوں، مجھے سارے معاملات کا پتہ ہے، گدھی ہو یا گھوڑا ہو، ہم ان کو ہانکتے ہیں۔ ہانک اس طرح دیتے ہیں کہ کیلا لگایا، رسی لمبی چھوڑ دی تاکہ آگے پیچھے جو گھاس وغیرہ وہ کھاتی رہے، آگے پیچھے دوڑے بھی نہیں بلکہ بندی بھی رہے، اور جو کھلا اس کا رسا چھوڑ دیا وہ کھاتی رہے، ہانکنا اس کو کہتے ہیں، کام اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چراغاہ کے اندر کیلا لگا دے، لگا کر اس گھوڑے کو جانور کو چھوڑ دے، لیکن باؤنڈری تک اس کا کیلا لمبا نہیں کرنا، باؤنڈری کے اندر اندر رکھنا ہے۔ اگر رسا اس کا لمبا کر دیا، مثال کے طور پر باؤنڈری جو اس کی دیوار بنی ہوئی ہے نا، وہاں تک جانور جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اپنے اگلے پاؤں جو ہے نا ان کو ٹیڑھا کر کے بھی، اپنی گردن لمبی کر کے بھی، اگلی جو فصل ہے نا وہ جو بنی اس کو کہتے ہیں، اگلے کی فصل کے اندر منہ ڈالنے سے باز نہیں آتا ہے۔ محبوب کائنات کی عظمت اور شان پر قربان جائے، آپ کی مثالوں پر، آپ کی سمجھانے کی طاقت پر، آپ کے سمجھانے کے انداز پر، آپ کے سمجھانے کی حکمت پر قربان جائے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اتنی مشکل چیزوں کو اتنے آسان پیرائی کے اندر اور اتنے سادہ انداز سے سمجھا دیتے کہ سادے سے سادہ بندہ جو ہے وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ جاتا۔ فرمایا کہ ہر ایک کی چراغاہ آتی ہے، اللہ کی بھی چراغاہ ہے، اس کے اندر اپنے جانور کو، یہ جو نفس کا جانور ہے، اس کو اس طرح ہانکنا کہ یہ باؤنڈری تک نہ پہنچے۔ اگر باؤنڈری تک پہنچا تو یہ آگے منہ مارے گا دوسرے کی فصل کے اندر، اس کو اس باؤنڈری کے اندر اندر ہانکنا ہے، اس کا رسہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا لوگو ہر ایک کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کے اندر جانوروں کو چرنے کی اجازت ہے، اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، فرمایا جی اللہ کی چراگاہ، جی اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے باؤنڈری بنا دی ہے۔ لوگو مسلمانوں، مجھے ماننے والوں، اس باؤنڈری سے باہر تم نے نہیں نکلنا ہے، جو میں نے حد بنا دی ہے۔ نکلتے گئے
تو شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا وہ حشر کر دے گا کہ تم وہاں سے لوٹنا بھی چاہو گے تو لوٹ نہیں سکو گے۔ تو اہل ایمان دیکھو کہ معاشرے کے اندر طاغوتی طاقتوں نے ہماری تہذیب کو بدلتے ہوئے، ہمیں اللہ کے نبی کے قرآن سے دور کرتے ہوئے، ہمیں محبوب کائنات کے فرمان سے دور کرتے ہوئے کس انداز سے آہستہ آہستہ ہمیں دور لے کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا جتنی تہذیب ہم نے غیروں کی اپنا لی ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ ذرا واپس لوٹ کے بتائیں، وہاں سے ایک قدم اللہ پیچھے ہٹے گا۔ شادی، چلو شادی پر پیچھے ہٹائیں، ہم نے یہ تو آپ سارے مانتے ہیں کہ ہم نے غیروں کی تہذیب شادی بیاہ پر لے لی ہے، ان کی تہذیب ہمارے اندر آ گئی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے ہم آہستہ آہستہ ان کو اپنا رہے ہیں۔ ذرا اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کا اور نبی کا حکم سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاک محبوب اس چیز کا حکم نہیں دیا، ذرا ایک قدم پیچھے آئے کھاں۔ معاشرہ نہیں لوٹنے دیتا، یہ تہذیب، یہ رواج اور رسم نہیں لوٹنے دیتے، یہ آگے تو جانے کی اجازت دیتے ہیں، یہ واپس نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ کے پاک محبوب نے، اللہ کے قرآن نے پہلے سے سمجھا دیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، ان کو کراس نہ کرنا، ان کے قریب نہ جانا ورنہ واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح غیروں کی یلغار اس طرح ہمارے اوپر ہے، اس طرح حملہ آور ہوئے ہیں، شیطانی پاوریں ہمارے اوپر اتنی جو حاوی ہوئی ہیں کہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی تہذیب کو رسوا کرتے جا رہے ہیں۔ محبوب کائنات کا دل اقدس، قلب اطہر اور جو ہے آپ کی ذات پاک کو ہم جو ہے وہ رنجیدہ اور پریشان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اسلام کا معیار محبوب کائنات نے دیا تھا، اللہ کے پاک محبوب نے قربانیاں دے دے کر اسلام کا ایک اعلیٰ معیار ہمیں دیا تھا، انسانیت گھٹنے ٹیک گئی تھی میرے پاک محبوب کے سامنے، انسانیت جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی، جو آمینہ کا لال لایا ہے اور پھر جو جماعت تیار کی ہے، کائنات ایڑیاں رکڑتی رہے، مصطفیٰ پر ختم نبوت ہو گئی ہے، صحابہ پر انسانیت کا معیار ختم ہو گیا ہے، صحابہ جیسا کوئی معیار نہیں پیش کر سکتا، اور محبوب کائنات کے بعد نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا، یہ معیار دیا۔ لیکن انسان اور آج کا مسلمان اور ہم لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیزوں کو۔ اللہ فرماتا علیم خبیر، میں علیم ہوں، میں خبردار ہوں کہ طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں گے، یہود و نصارہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، چمٹے رہنا قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ایک آیت کی طرف ساتھ میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سامنے رکھو اور فرقوں کے اندر، گروہ بندی کے اندر نہ جاؤ۔ قالت الاعراب آمنا، پنڈو آئے نا کچھ دیہاتی لوگ، اعراب پنڈو کو کہتے ہیں، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اللہ کے پاک محبوب صلی کی بارگاہ میں عرض کیا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ اب کیونکہ یہ صحابہ کی وساطت سے اللہ کے پاک محبوب مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کو بھیج دیتے تھے، صحابہ نے پیغام پہنچایا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا پھر موقع ملا محبوب کائنات کی بارگاہ میں آنے کا، کیونکہ پہلے اسلام لا چکے تھے، آئے نہ آتے ہی تو بڑے وہ بن کے اونچے اور بڑا فخر کرتے ہوئے بولے، کہتے آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے کے آئے۔ تو جب اللہ کے نبی کے بارگاہ میں صحابہ ایمان دینے والے یعنی پہنچانے والے، اسلام کا کلمہ پڑھانے والے، پھر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اچھا، محبوب کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو صحابی بن گئے، ایک پرانے صحابی، یہ نئے صحابی، اب ابھی حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو آمنا، ہم بھی ایمان لے کے آئے۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سکون سے، ابھی اسلام پہنچا، تم نے کلمہ پڑھا اور آ کر اپنا ایمان جتلانا شروع کر دیا، ہم بھی مومن ہیں، اور واقعہ ہی ان کا ایمان ہماری بنسبت ہزاروں درجہ اعلیٰ ہے، کیونکہ پہلے صحابہ سے کلمہ پڑھا، پھر وہاں سے آئے محبوب کی بارگاہ میں صحابی بن گئے، ایمان کا درجہ تو بڑا ہے، لیکن تازہ آئے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلامی جو ہدایات اور احکامات ہیں ان پر چلنا شروع کیا ہے، اور آتے ہی ایمان کا جتلا دیا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ فرمایا ذرا ٹھنڈا کر کے، یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ آیت کا سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں بھی بڑا غبار چڑھا ہوا ہے ہر دوسرے لفظ پر، میں مومن، میں مسلمان ہے، او ہم تو دو نمبری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنے کی ملی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کلمہ پڑھ کے آپ نے سوداگری کرنے والے ہم لوگ، کلمہ پڑھ کے لوگوں کو کا مال بٹورنے والے، دھوکہ دینے والے، تو وہاں تو معیار صحابیت بن گیا نا، تازے تھے۔ فرمایا میرا صحابی بھی ہے، ابھی میری بارگاہ میں بیٹھ، نبوت کی روشنی، وہ اب نبوت کا نور، وہ نبوت کی برکتیں لو، پھر جا کر ابو بکر اور عمر اور عثمان کے سامنے بیٹھ کر ان کا معیار دیکھنا، پھر کہیں کہہ سکتے ہو آمنا، ہم مومن ہیں۔ فرمایا ابھی کلمہ پڑھ کے پہنچے ہو، ابھی ذرا حوصلہ کرو، آمنا نہ کہو، بلکہ کیا فرمایا کہ تم آمنا کہہ رہے ہو، قل
اے میرے پاک محبوب ذرا انہیں سمجھا دے، لم تؤمنو، فرمایا ابھی تک مومن کا جو درجہ ہے نا اللہ، اب ایمان کا نام نہ لو، بلکہ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ پہلے ابھی یہ لفظ استعمال کرو ہم اسلام لے آئے، یعنی کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں آ گئے، پہلے تو کلمہ اس کی قدر قیمت کو پہچان لو نا، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہے پریکٹیکل۔ ایک بندہ کسی جماعت میں گیا یا کسی شامل ہوا تو اس نے کہا جی میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، تو پہلے تو ٹیم میں شامل ہوا، وہ کہے پہلے کیا کہ مجھے اس کا جو وہ بنا دو، کیا بناتے اس کا مین بندہ ہیڈ جو بناتے ہیں اس کا، تو اس کا ہیڈ بنا دے، اس کا پلیئر مین جو ہوتا ہے اس کا بنا دیں، وہ کہے مجھے اس کا وہ ہیڈ بنائے۔ لیکن کیا ہے کہ اس طرح تو ہے، ٹیم میں شامل ہوا ہے، پہلے تم کبڈی ہے، کرکٹ ہے، کوئی میچ ہے، پہلے کھیلو، پریکٹیکل کرو، پتہ چلے کہ تمہیں اس کا ہیڈ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فرمایا آمنا، ٹھیک ہے، ایمان کا معیار بڑا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، میں نے مکہ کی دھرتی کے اندر آ کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور سارے تو جب وہ میری صداقت کا، امانت کا دم بھی بھرتے تھے، لیکن صداقت اور امانت کو جانتے پہچانتے ابو جہل جیسے، ابو لہب لوگ جیسے تھے، مجھے سچا ماننے والے، جب ایمان کی بات ہوئی انہوں نے کہا ہم ماننے والے نہیں ہیں، اور ابو بکر بھی ساتھ تھا، جب میں نے اظہار کیا ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری زندگی، میری ایک ایک سانس تمہارے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اسلام قبول کرتے ہی آمنا کی رٹ نہیں لگانی، فرمایا ابھی یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب ذرا مسلمانی میں آ جاؤ تو ہم دیکھیں گے کون کس معیار پر جاتا ہے اور ایمان کے کس درجے پہ پہنچتا ہے۔ تو وہاں سے فرمایا کہ ابھی تو ایمان کے درجات ہوں گے، تو ہم بھی مومن اور مسلمان ہیں، اور دیکھیں مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ذرا اپنے درجات کو بھی چیک کر لینا، کس درجے میں، کیا ایمان اور اسلام ہمارا کلمے تک محدود ہو گیا، جو پریکٹیکل بھی کچھ ہے، یا مسجد جو ہے وہ مضبوط بنا کر جو ہے مولوی صاحب کو کھڑا کر دینا ہے، جا کے اس کو پریکٹیکلی زندگی میں اپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ اسلام کو مسجد تک محدود تو نہیں کیا کہیں کرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام مسجد کے دائرے میں جو ہے وہ بند ہو کے رہ جائے گا۔ کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے یا کہ صرف عبادات کا نام ہے؟ اگر عبادات کا نام ہے تو پھر تو مسجد عالی شان محلات کی طرح بنا کر ایک مولوی اعلیٰ معیار کا رکھ لو، پھر تو بات بنتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس کو عبادات کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات قرار دیا ہے، تو پھر جو ہے ذرا سوچنا پڑے گا، یہ گلی مارکیٹ کے اندر، بار بازار کے اندر، تجارت کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ اسلام ہوگا، پھر یہ اسلام ہے۔ اس لیے ذرا دماغ کو حاضر بھی رکھنا ہے، ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ یہ پورا ضابطہ حیات ہے، اسلام پوری زندگی کا معیار ہے، اسلام ہماری زندگی کے سارے شعبہ جات کو محیط ہے، اور اس نے اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہماری اسلام رہنمائی نہیں کرتا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ تو ساتھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے، فرمایا نہیں، ابھی اسلام پر گزارا کرو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کی تہ تک نہیں پہنچا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا نا، ابھی تہ تک نہیں پہنچا، جب دلوں تک سرایت کرے گا نا، اور کوئی آندھی چلے گی اسلام کو گرانے والی، کوئی آندھی چلے گی سنت مصطفیٰ کو مٹانے والی، کوئی ایسا فتنہ اٹھے گا جو سنت مصطفیٰ سے دور کرے، تو سینہ تان کے چھوڑ کھڑا ہو گیا، تو خباب کا، حضرت خباب کا کردار ادا کرنے لگ گیا، تیرے تیروں سے اور نیزوں سے نوچا جا رہا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہا، پھر تمہیں دیکھا جائے گا کہ تیرے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ فرمایا ابھی دل کی گہرائیوں تک تیرا ایمان پہنچا نہیں ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں بھی ذرا اپنے ایمان کو تول نہ لوں کہ میرا کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ کو بھی دعوت فکر دے دیتا ہوں، آپ بھی تھوڑا سوچ لیں کہ ہماری بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہے یا اوپر سے کلمہ پڑھتے پڑھتے گزر رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ اوپر سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقوں والا دین قبول نہیں ہے۔ سورہ منافقون کا میں گزارش کروں گا ذرا ترجمہ پڑھ لینا ہے، وہاں معیار زندگی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیا بنتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ تک، اس کی تہ تک نہیں پہنچا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا، یہاں گفتگو میں نے ختم کر دی، وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اب معیار بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اب تم اسلام میں آئے ہو، مسلمانوں میں رہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، پھر جو عمل تمہارا ہے، جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی نہیں کرے گا۔ آؤ تو صحیح نا،
پہلے تو آمنا کہنے سے بھی منع کر دیا، فرمایا ابھی اسلام نہ کہو، پھر پریکٹیکل زندگی گزارو، ہاں پھر کرو گے، پھر اللہ تمہارے اعمال کی قدر کرے گا، پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی بیشی ذرہ بر نہیں ہوگی، اور جو کوتاہیاں ہوں گی ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے جمعے پہ جو گزارش کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر تو مالک ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔